حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا نبوی وظیفہ۔ ایک ایسا دعا کا عمل بیان کروں گی جو اپنے پڑھنے والے کو 4 بڑے بڑے فائدوں سے نوازتی ہے، جیسے کہ دولت کا ملنا اور فکر و فاقہ سے نجات۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ یہ نبوی وظیفہ کر لے گا اور اشراق کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی روزی تنگ ہوئی اور وہ تنگ دستی کا شکار ہوا تو چند ہفتے یہ عمل کر لے اور بد دل ہو کر اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چند دنوں بعد آمدن میں اضافہ شروع ہوگا اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اتنا باکمال عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ثابت ہوگا اور اس کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا۔ تو مکمل توجہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد رضا الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے آسمان سے ندا کرنے والے ندا کرتے ہیں کہ اٹھو، تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں۔ اس نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پر بیٹھا رہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ مقبول حج اور عمرہ۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے اور سنت کی پیروی کرتے تھے۔ یہی نماز اشراق اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ لو جو دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہیں۔ اہل دنیا کے لیے اس نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقو، یا اللہ، یا باسطو، یا اللہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ہر حاجت مند کو اپنی دلی مقاصد میں کامیابی ہونے کے لیے نماز اشراق لازمی ادا کرنی چاہیے، اور آخر میں تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدلے گی، گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے، کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تمام بہن بھائی ثواب کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزے کے اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں، دل کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو آپ نے درود پاک کو روزانہ اور باکثرت پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ
دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہ سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح نیکی کے کام کرنا، دعا کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا باعث اجر ہے۔ ماہ سفر میں چند اہم اور آسان وظائف درج ذیل ہیں، جنہیں روزانہ معمول بنا لیا جائے یا ہفتے میں کسی بھی دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ استغفار، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ پڑھنا،
اس سے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف۔ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف ہر مشکل آسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو کھینچتا ہے۔ آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حفاظت، سکون اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے نظر بد، حسد اور جادو کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمہ روزانہ 70 بار پڑھیں۔ یہ ہر قسم کی پریشانی، خوف اور تنگی کے وقت تنہائی مؤثر عمل ہے۔ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو بھی عبادت، ذکر اور دعا کے ذریعے خیر و برکت سے بھرپور بنائیں۔